السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والعاقبۃ للمتقین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ذلک مثلہم فی التوراة ومثلہم فی الانجیل۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر وعمر بن خطاب، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لو كان بعدی نبیا لکان عمر، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل، اس کا کرم، اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جمعے کی نماز کے لیے جمع فرمایا، اور اس سے قبل اللہ اس کے رسول کے باتیں کہنے اور سننے کا بھی موقع عنایت فرمایا۔ دعا کرے اللہ رب العزت ہمیں صحیح کہنے اور ہمیں صحیح سننے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے خلفائے راشدین کی سیرت کے اوپر روشنی ڈالی جا رہی تھی، الحمدللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے تھے، اس کے بعد دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر بات چل رہی تھی۔ محترم سامعین، صحابہ کرام کی سیرت پر روشنی ڈالنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم جو ہے اپنے زندگیوں کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ ہم بھی وہی مسلمان ہیں، ہم بھی اسی طرح جس طرح صحابہ کرام نے آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور حقیقت رکھنے والے تھے، اور آپ کے جس طرح وہ امتی تھے ہم بھی اس طرح ہی ہیں۔ آج ان صحابہ کرام کے سیرت پر روشنی ڈالنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اور آپ کے زندگیوں کے اندر بھی جس طرح صحابہ کرام نے اللہ اس کے رسول کے احکامات پر عمل کیا کرتے تھے، اور آپ نے حکومت کے آنے کے بعد بھی، عہدے مل جانے کے بعد بھی، تمام فضیلتیں اور جنت کی سرٹیفکیٹ مل جانے کے بعد بھی صحابہ کرام نے ایسی زندگی گزار کر بتائی۔ آج جو ہے تاریخ گواہ ہے، نہ کوئی ایسے صحابہ کرام کی طرح زندگی کسی کی دکھا سکتے ہیں، نہ کوئی زندگی گزار کر بتا سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کے دلوں کے اندر صحابہ کی عظمت، صحابہ کی سیرت آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب بھی انشاءاللہ کوشش کریں کہ ہم بھی اسی طرح زندگی گزارنے کا اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، انشاءاللہ کرتے ہیں بھائی۔
تو محترم سامعین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کر کے اللہ سے مانگ کر لیا تھا۔ آپ نے دعا فرمایا تھا، اللہم اعز الاسلام باحد الرجلین ابو جہل و عمر بن خطاب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں کے سلسلے میں، ایک ابو جہل، یہ مکے کے بڑے سرداروں میں شمار ہوتا تھا، اور دوسرے حضرت عمر بن خطاب تھے، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا فرمائی کہ یا اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اسلام کو عزت سے نواز۔ محترم سامعین، آج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت آپ سن رہے ہیں۔ یہ دراصل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی کمال ہے۔ صحیح ہے نا بھائی؟ صحیح ہے نا؟ اس لیے کہ آپ نے دعا فرمائی تھی، اعز الاسلام باحد الرجلین ابو جہل و عمر بن خطاب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اسلام کو عزت سے نوازے۔ محترم سامعین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ نے دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول فرمائی، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اسلام کے دولت سے، ہدایت سے مالا مال فرمایا۔ سامعین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے 22 لاکھ مربع میل کے بادشاہ ہونے کے باوجود آپ نے اس طرح خلافت قائم فرمائی، آپ نے اللہ اس کے رسول کے احکامات کو اس طرح سامنے رکھا کہ گزشتہ بات آ گئی تھی کہ آپ کے انصاف اور آپ کا عدل و انصاف کی یہ برکات تھے۔ کیا انسان، کیا مسلمان، کیا غیر مسلم، کیا یہودی، کیا عیسائی، کیا کمزور، کیا طاقتور، کیا گورنر، کیا بادشاہ، کیا امیر، کیا غریب، کیا بچہ، کیا بوڑھا، ہر ایک نے آپ کے سامنے جب جب آ کر انصاف طلب کیا ہے، آپ نے ان کو انصاف دلا کر چھوڑا ہے۔ محترم سامعین، آج آدمی عہدے میں آ جانے کے بعد، کوئی ذمہ داری مل جانے کے بعد، جب بچے یا اپنے متعلقین میں سے کوئی غلط کر دیتا ہے، کوئی غلط قدم اٹھا دیتا ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ جو ہے نظر انداز کر انصاف کو وہاں پہ ختم کر دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ، آپ سیرت پر روشنی ڈالیں گے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اللہ اکبر، آپ کے بیٹے کا خود مسئلہ آ گیا۔ آپ کے بیٹے نے غلطی سے جو ہے شراب کا باٹل منہ کو لگا دیا، ہو سکتا ہو کہ بھائی پانی کا باٹل ہے، انہوں نے جلدی کے اندر جو ہے شراب کے باٹل کو ہاتھ میں لگا دیا اور اس کو منہ لگا کر پینے لگ گئے۔ جیسا ہی منہ کو لگ گیا تو ظاہر سی بات ہے بھائی وہ تو شراب پینے والا ہو گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے غلطی سے پیا تھا، یہ الگ بات ہے، یہ غلطی سے آپ نے پیا تھا۔ ان کا نام کیا تھا؟ عبد الرحمن بن عمر، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ اب جو ہے لوگ تو بھائی تاک میں رہتے ہیں کہ بھائی کب کس کو بچایا جائے، کب کس کو سزا دلایا جائے۔ تو اب جو ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں مقدمہ رکھ دیے کہ حضرت آپ کے بیٹے نے شراب پی لیا۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جیسے ہی اس بات پر خبر دی گئی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو بلا دیا۔ اس کے بعد ساری تحقیق کی، بیٹے نے بتایا کہ میں نے غلطی سے پیا، لیکن پیا تو منہ کو تو لگا تو صحیح، پینے کی کوشش تو کیے تو صحیح۔ یہ الگ بات ہے کہ تم غلطی سے پیے ہو یا جان بوجھ کر پیے ہو، لیکن دیکھنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ تم نے پیا ہے۔ لہذا محترم سامعین، آپ نے عدل کو قائم فرمایا۔ کہا کیا عام آدمی، چاہے وہ غریب ہو یا مالدار ہو، چاہے وہ گورنر کا بیٹا کیوں نہ ہو، چاہے وہ میرا خود کا بیٹا کیوں نہ ہو، شریعت کے مطابق اس کے اوپر حد جاری کیا جائے۔ شراب حرام ہو جانے کے بعد جو ہے شراب پینے والے کی سزا کیا ہے؟ کوڑے مارنے کی۔ شریعت میں شراب پینے والے کی سزا کیا آئے گی؟ بھائی بولو بھائی،
تو آپ تو نہیں پیتے نا بھائی. شراب یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، یہ سمجھ جائیے. شراب کیا ہے؟ تمام بیماریوں کی جڑ ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو حرام فرمایا. محترم سامعین، اب جو ہے شراب پینا یہ حرام ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ کوڑے مارنے کا ہے. اگر آج ہماری شریعت کے مطابق آج اسلامی حکومت ہوتی تو بتائیے کتنے مسلمان روزانہ کوڑے کھاتے پھریں گے؟ کیا جی؟ کتنے مسلمان آ جائیں گے بھائی؟ روز پتا چلے گا کہ یار اس کے اوپر بچے ہیں، کئی ہاتھ پہ بچے دکھ رہے ہیں، کئی چہرے پر بچے دکھ رہے ہیں. کیا بات بھائی، رات کو پی لیا تھا؟ تو بھائی اسلامی حکومت ہے، شراب پینے والے پر کوڑے برسانا ہے. تو محترم سامعین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خود کے بیٹے پر حد جاری فرمائی. کہا وہ عمر کا ہی بیٹا کیوں نہ ہو، جو قانون ہے وہ قانون ہے، جو اللہ اس کے رسول کا حکم ہے وہ حکم ہے، لہٰذا ان کو کوڑے مارا جائے. اللہ اکبر. آپ کو سزے کے اندر جو کوڑے مارے گئے تھے، ان کوڑے کے مار کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے اور اسی کے اندر ان کا انتقال ہو گیا. محترم سامعین، آج تاریخ گواہ ہے، نہ ایسا کوئی شخص پیش کر سکتا ہے، نہ کوئی ایسا عدل انصاف کرنے والے کو پیش کر سکتا ہے. اللہ اکبر. آپ کا یہ انصاف کا ہی برکت ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو آپ کے تابع کر دیا. اللہ نے ہر چیز کو، ہوا کو آپ کے تابع کر دیا، پانی کو آپ کے تابع کر دیا، زمین کو آپ کے تابع کر دیا، چرند و پرند کو آپ کے تابع کر دیا، جانوروں کو آپ کے تابع کر دیا. اللہ اکبر. آپ کا دبدبا، آپ کے انصاف کا رعب اس طرح تھا، آپ ایک مرتبہ جو ہے گلی سے راتوں میں گشت کرتے ہی تھے. کیا کرتے تھے جی؟ گشت کرتے ہی تھے، لوگوں کے احوال معلوم کرنے کے لیے. بھائی کوئی پریشان تو نہیں ہے، کوئی بھوکا تو سو نہیں رہا ہے، کوئی آدمی کسی جگہ پریشانی نہ ہو، اس لیے کہ قیامت میں میری پکڑ ہوگی. اس لیے کہ ہمارے اور آپ کی طرح نہیں تھے کہ بھائی پوسٹیں آ جانے کے بعد جو ہے بہترین سے کرسی اور بہترین سے آفس بنا کر بیٹھ گئے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں میں گیسٹ کیا کرتے تھے تاکہ پتا چلے کہ کون پریشان ہے، کون مصیبت زدہ ہے، کس کی مدد کیا جائے، کس کا جو ہے خیال کیا جائے. ایک مرتبہ صحابہ اکرام نے آپ کو پوچھا، یا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اتنے بڑے امیر المؤمنین ہیں، آپ اپنے آپ پر اس طرح بوجھ کیوں ڈال لیتے ہیں، اپنے آپ پر پریشانی اس طرح کیوں ڈال لیتے ہیں؟ فرمانے لگے، بھائی مجھے جو ہے یہ بوجھ نہیں دکھتا ہے، مجھے دکھتا ہے تو صرف اور صرف آخرت کی زندگی دکھ رہی. اللہ نے جو آج مجھے ذمہ داری دی ہے، اگر میں نے اس کو پورا نہیں کیا، اس ذمہ داری پر میں نے نبھایا نہیں، کل اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا، اللہ پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ کون کہہ رہا ہے جسے جنت کی سرٹیفکیٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں دے دیا؟ آپ کا عدل و انصاف کا دبدبا اس طرح تھا، آپ کے بات پر کبھی شراب بھی دودھ میں تبدیل ہو جایا کرتا تھا. کبھی کیا ہوتا تھا جی؟ کیا ہوتا تھا؟ سمجھ رہے کوئی میری بات؟ کیا سنے؟ شراب بھی دودھ میں بدل جاتا تھا. آپ کا عدل و انصاف، آپ کا دبدبا، آپ کا رعب اس طرح اللہ نے قائم کر دیا. ظاہر سی بات ہے، جب گھر کا بڑا، جب کوئی ذمہ داری لینے والا، جب اس کے دل میں خوف خدا آ جائے، وہ اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے احکامات پر چلنے والا بنا دے، یقین جانیے آپ کے ماتحتوں کو آپ دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے ماتحت خود بدلیں گے. آج گڑبڑ خود ذمہ داریوں کے پاس ہے، آج گڑبڑ گھر کے خود بڑے کے پاس ہے، جس کے وجہ سے ماتحت کے لوگ جو ہے غلط راستے پر، غلط حرکتوں پر مبتلا ہوتے جائیں. ایک مرتبہ آپ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ چلتے ہوئے جا رہے تھے، رات میں گشت کر رہے تھے، ایک ساتھی مل گئے بھائی، اور حقیقت میں ان کے ہاتھ میں کیا تھا؟ شراب کی بوتل تھی. انہوں نے کہا بھائی یہ کیا ہے ہاتھ میں آپ؟ اس نے کہا کہ بھائی یہ تو دودھ ہے. آپ نے فرمایا بھائی دودھ کیسا؟ دودھ لے کے اتنا اندر چھپا کے کیوں جا رہے؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمانے لگے، بھائی دکھا کھول کر تاکہ مجھے کنفرم تو ہو جائے کہ حقیقت میں دودھ ہے. اگر دودھ ہوتا تو باہر ہاتھ رکھ کے چلتا.
تو اس کو اندر رکھ کے چل رہا ہے، اس کا مطلب کچھ تو بھی گڑبڑ ہے۔ محترم سامعین، آپ کا دبدبا، آپ کا رعب تھا۔ اس ساتھی نے فوراً دعا مانگی، یا اللہ میں آج کس کے جال میں پھنس گیا؟ بھائی اب تو کوڑے برسیں گے ڈائریکٹ، آج تو میں امیر المؤمنین کے ہاتھ میں پھنس گیا۔ یا اللہ میں پکی سچی توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد سے کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ یا اللہ جو میں نے حضرت عمر سے کہا تھا، یا اللہ اس کو دودھ ہے تو آپ اس کو دودھ میں تبدیل فرما دے۔ محترم سامعین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باٹل اٹھا کر دیکھا تو اس کے اندر دودھ تھا۔ حقیقت میں کیا تھا؟ تو آپ کا دبدبا، آپ کا زہد، آپ کا تقوی، آپ کی پرہیزگاری کا یہ اثر تھا کہ لوگ آپ کے سامنے دعا بھی کرتے تھے تو اللہ اس کو قبول کر لیتا۔ جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ گزشتہ دریائے نیل کا مصر کے اندر بڑا مسئلہ تھا، کنواری لڑکی کا آپ نے خط لکھ کر بھیج دیا۔ اسی طرح آپ کے آواز پر ہوا بھی آپ کی آواز کو پہنچا دیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام ایک جنگ کے دوران تھے، جنگ کے دوران جنگ لڑ رہے تھے، جنگ فتح نہیں ہو رہی تھی، اور صحابہ کرام کی جو جماعت تھی وہ کفار کے چاروں طرف سے گھیرے میں آ گئے تھے۔ اب بچنے کا راستہ ایک ہی تھا، وہ پہاڑ تھا۔ اب ہوا یہ کہ بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے بیان کرنے کے لیے تشریف لائے۔ تشریف لا کر آپ جو ہے نمبر پر تشریف لائے، تشریف نمبر پر چڑھتے ہی آپ نے فرمایا، یا ساریۃ الجبل، آپ نے فرمایا یہ جبل، یہ ساریہ، پہاڑ کے طرف پلٹو، پہاڑ کے طرف مڑو۔ اب جو ہے 3 مرتبہ آپ نے آواز دے دی، بعد میں خطبہ شروع کر دیا۔ آپ سامنے بیٹھے ہوئے لوگ پریشان، حضرت آپ نے ساریہ کہاں ہے، جبل کیا ہے؟ آپ جو ہے ممبر پر کھڑ کر ساریۃ الجبل فرما رہے تھے، کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے فرمایا مسئلہ کچھ نہیں ہے، بعد میں سمجھ میں آ جائے گا مسئلہ کیا ہے۔ محترم سامعین، جب مدینے سے قاصد گیا ان صحابہ اکرام کے لشکر کے پاس، جب دیکھا تو بات میں فتح ہو چکی تھی۔ آپ نے فرمایا اس کے سپہ سالار جو تھے انہوں نے فرمایا قاصد کو، بھائی پتہ نہیں ہم جنگ کے اندر ہارنے کے قریب تھے، ہم ہار جاتے تھے، آج دشمن ہم پر غالب آ جاتا تھا، لیکن پتہ نہیں پیچھے سے ایک آواز آئی، یہ ساریہ پہاڑ کے طرف مڑو، پہاڑ کے طرف دیکھو، پہاڑ کے طرف آ جاؤ۔ کسی نے 3 مرتبہ آواز دی لیکن پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ فرمایا قاصد نے، یہ سپہ سالار، یہ جو آواز تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر پر کھڑ کر خطبے کے درمیان جو ہے ارشاد فرمایا۔ محترم سامعین، جب آدمی اپنے اندر اللہ اس کے رسول کا ڈر بیٹھا لیتا ہے اور یہ عزم کر لیتا ہے اللہ اس کے رسول کے حکموں پر زندگی گزارنا ہے، پھر اللہ ہر چیز اس کے تابع فرما دیتا ہے۔ دیکھیں، ایک طرف سے آپ نے دریا جو ہے پانی جاری کر دیا، دوسرے طرف سے ہوا جو ہے آپ کی آواز پہنچا رہی ہے۔ محترم سامعین، کیا دریا، کیا پانی، کیا ہوا، آپ کی آواز پر زمین بھی جو ہے پھٹ کر اپنے اندر سے تیل باہر کر دیا۔ ایک مرتبہ ایک بڑی عورت جا رہی تھی تیل لے کر، اب جو ہے تیل لے کر جا رہی تھی، اس کے ہاتھ کو کسی طرح دھسکا لگا اس کے پیر میں اور وہ نیچے گر گیا۔ تو بڑی عورت نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنا مقدمہ لے کر گئی۔ میں نے پہلے کہا تھا، کیا کمزور، کیا بڑی عورت، کیا بچہ، ہر ایک اپنا مقدمہ لے کر پہنچ جاتے تھے، اپنا مسئلہ لے کر پہنچ جاتے تھے۔ اللہ اکبر، قربان جائے، جو اتنے ملکوں کا امیر المؤمنین ہو، اس کے باوجود آپ ہر ایک کی آواز سن کر اس کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بڑھیا کوئی مسئلہ نہیں، تیل گر گیا کوئی مسئلہ نہیں، بیت المال سے اس کو تیل دے دیا جائے۔ بڑھیا نے کہا، بھائی میں غریب نہیں ہوں حضرت۔ کیا جی، کیا کہہ رہی ہے؟ میں غریب نہیں ہوں، لہذا مجھے بیت المال کے صدقے اور زکات کے پیسوں کی مال نہیں چاہیے، میں نے محنت اور مزدوری کر کر کمایا ہے، لہذا جو تیل میرا گرا ہے وہی تیل مجھے چاہیے۔ اب بتائیے بھائی، آپ اور ہم کیا ہوتے تو کیا ہوتے ذمہ داری پر؟ بھائی کیا بول دیں؟ بھائی اس کا دماغ خراب ہو گیا، اسے باہر کرو۔ بھائی یہی بولیں گے نا؟ کیا جی یہی بولیں گے؟ بھائی بڑھیا کو ہم کہہ رہے ہیں کہ بیت المال سے تیل دے دو، اب کریں گے کیا؟ تیل تو گر گیا،
اللہ اکبر. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو سن لیا. انہوں نے احساس کر لیا کہ یہ اللہ والی ہے اور تقوی اور پرہیزگار ہے، لہذا یہ نہیں چاہتی ہے کہ زکوٰۃ اور صدقات کے مال اس کو لے کے، کیا جی، زکوٰۃ اور صدقات کے مال اس کو لے. آج جو ہے مسلمانوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہو گئے ہیں ان کی عادت ہی مانگنے کی پڑ گئی. حالانکہ مانگنا یہ شریعت کے اندر آپ نظر ڈالیں گے سب سے خراب چیز اگر کوئی شریعت میں ہے تو وہ مانگنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ نے کبھی سوال نہیں کرتے، آپ نے کبھی سوال نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ پانی بھی نہیں منگاتے تھے وضو کے لیے. حضرت صحابہ کرام جو خود سے پانی پیش کرتے تھے. صحابہ کرام آپ کو دیکھ کر آپ کے منشے پر چل جاتے تھے، اب جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی کی ضرورت ہے. ورنہ آپ نے ہمیشہ فرمایا اے میرے صحابہ اللہ کرے کہ ہمیشہ اوپر والا ہاتھ بنا کر رکھے. کیا بنا کر رکھے؟ ہمیشہ اوپر اللہ آپ کو ہمیشہ اوپر والا ہاتھ بنا کر رکھے، نیچے والے ہاتھ کے بننے سے اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. اب جو ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھیے فرمایا اے بڑھیا کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے آپ نے ایک پرچی لکھا، پھر جس طرح دریائے نیل کے لیے پرچی لکھا تھا آپ نے پرچی لکھا، فرمایا اے بڑھیا جہاں زمین نے تیرا تیل نگل لیا تھا جانا اس پرچی کو ڈال دینا اور باٹل ریڈی رکھ لینا، تیل انشاءاللہ آئے گا، اپنا تیل ہی وصول کر لینا، اپنا باٹل ہی خود بن لینا. محترم سامعین، زمین اس بڑھیا کا کہنا ہے کہ بھائی وہ بڑھیا جیسا ہی گئی جا کر جو ہے اس پرچی کو ڈالنا تھا، یہ ایک عجائبات میں سے ہو گیا کہ زمین جو سوکھی ہے وہ تو ویسے بھی سوکھی رہتی زمین، اس زمین سے وہ تیل فوارے مار کر باہر نکلنا شروع ہو گئے. بڑھیا نے تیل نکال لیا، اپنا پکڑ لیا. تو صحابہ کرام فرماتے ہم نے دیکھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پرچی میں لکھا کیا ہے. محترم سامعین، آپ تعجب اور حیرت میں چلے جائیں گے. آپ نے کوئی قرآن کی آیت نہیں لکھا، آپ نے کوئی حدیث نہیں لکھا، آپ نے کوئی دعا نہیں لکھا. صحابہ کرام فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا یہ سارا کارگزاری کے بعد حضرت عمر امیر المؤمنین گستاخی معافی چاہتے ہیں، آپ نے لکھا کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ زمین اگر تو اس کے تیل کو واپس نہیں کرتی ہے ایسے صورت میں میں تیرے اندر ایک بے نمازی کو دفن کر دوں گا. کسے دفن کروں گا بھائی؟ بے نمازی کا مطلب سمجھتے ہیں بھائی؟ بے نمازی کسے کہتے ہیں؟ بولو جی، بے نمازی کسے کہتے ہیں؟ ہاں، جو 5 وقت نمازیں پڑھتا. ہاں، بے نمازی کہتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا، جو آج اگر اس بات کو عمل کر لیا جائے، آج اس بات کو آج کے مسلمانوں پر فٹ کر لیا جائے، کتنے لوگ ہوں گے بھائی؟ آج جمعے میں دیکھیے ماشاءاللہ کتنی مسجد بھر جاتی ہے، باہر اندر وضو خانہ اوپر، یہاں تک کہ کچھ لوگ تو واپس بھی چلے جاتے ہیں کہ بھائی نماز جلدی شروع ہوگی. باقی کے نمازوں کے اندر کہاں جاتے ہیں؟ چلو بھائی آپ سوچتے ہوں گے حضرت بازو کے مسجد میں جاتے ہوں گے، ہم نے وہاں سے بھی انفارمیشن لیا، وہاں بھی ایک ہی 2 صف ہے. تو محترم سامعین، آج کے وقت میں آج کی زندگی کے اندر سب سے اہم ترین عبادت اگر کوئی ہے وہ نماز. آپ سوچیں اور سمجھے جس زمین کے اندر سے تیل کا نکلنا ناممکن ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ تیل نکلے، وہ زمین جو ہے اپنا تیل کو باہر کر رہی ہے. کیوں کر رہی ہے؟ اس لیے کر رہی ہے جب اس کے اندر کوئی بے نمازی کو دفن کیا جائے گا اس کے لیے جو اللہ اس کے رسول کے وعدے ہیں، جو عذاب ہے وہ اتنے بڑے ہیں کہ زمین خود کانپتی ہے کہ یار کئی بے نمازی میرے اندر دخل نہ ہو جائے. قبرستان کے اندر بھی حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بنیت الطالبین ایک کتاب ہے، ان کے اندر حضرت نے فرمایا بھائی جب قبرستان کو مردے کو لے کر جاتے ہیں تو قبر جو ہے اللہ سے دعا کرتی ہے. کیا کرتی ہے بھائی؟ قبر اللہ سے دعا کرتی ہے یا اللہ میرے اوپر رحم کرنا، کہیں بے نمازی کو میرے اندر دفن نہ کرنا. تو بے نمازی کا مسئلہ بڑا اہم.
اسی لیے نمازوں کو چھوڑنے والوں اس بات کو سن لو کہ دنیا کی زندگی وہ ختم ہو جائے گی، بعد کی زندگی اصل ہوگی جو قبر سے شروع ہوگی۔ تو محترم سامعین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دبدبا آپ کا اس طرح تھا، آپ کے آواز پر ہوا کیا پانی کیا زمین، مخلوقات بھی آپ کو شکایتیں کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے تشریف لے جا رہے تھے، یہ اونٹ اتنا رو رہا تھا، اتنا رو رہا تھا، اس کے آنکھوں سے آنسو کے ٹپکنے کے نشانات پڑ گئے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کھڑے ہو گئے، تو اس اونٹ کو دیکھ کر آپ نے سمجھ گئی کہ بھائی یہ مجھے کچھ بولنا چاہتا ہے۔ آپ نے کھڑے ہو کر فرمایا بھائی اس کا مالک کون ہے بلا۔ اس کے بعد اس کے مالک کو بلایا گیا، اس کو فرمایا میرے بھائی کیا تمہیں نہیں معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ کیا تمہیں نہیں معلوم یہ بات؟ تم جو ہے اس اللہ کے مخلوق کو جو تڑپا رہے ہو، اس سے کام لے رہے ہو، اس کے اوپر بوجھ جو زیادہ ڈال رہے ہو، لیکن اس کو کھانا اور پانی کا خیال نہیں رکھتے ہو، اس کے آنکھوں سے آنسو بتا رہے ہیں، لہذا آئندہ سے میں نہ دیکھ لوں کہ اس کے آنکھوں سے آنسو جارو ہو۔ محترم سامعین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باتیں جو تنبیہ اس ساتھی کو کر رہے تھے، اونٹ جو ہے فوراً خاموش ہو گئے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر شکریہ کی طرح آنکھوں سے بتا رہا تھا حضرت آپ کا شکریہ، آپ نے میرے اوپر کرم کر رحم کا معاملہ فرما دیا۔ محترم سامعین، یہ چیزیں کیسے آئیں گی؟ یہ چیزیں ایسے آئیں گی جب ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھائی جنت کی سرٹیفکیٹ تو اسے ہی مل گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ 10 عشرہ مبشرہ 10 میں سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی ہے۔ فرماتے ہیں آپ راتوں میں عبادت کر کر اس طرح روتے تھے، اس طرح روتے تھے، صحابہ کرام فرماتے ہیں دوسرے صحابہ جا کر کہتے تھے امیر المؤمنین آپ اتنے بڑے امیر ہیں، آپ اتنے بڑے ہیں، آپ کیوں روتے ہو؟ فرماتے ہیں کہ بھائی میں تو بڑا ہوں تمہارے نظر میں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ میرے مرنے کے بعد اللہ میرے ساتھ کیا کرے گا۔ آج امت کا مسئلہ یہ ہے کہ کر کچھ نہیں رہے ہیں۔ آج امت کا مسئلہ کیسا ہو گیا بھائی؟ آج اعمال سے خالی، آج اللہ اس کے رسول کے احکامات سے خالی، اور جب کہا جاتا ہے کہ بھائی کچھ آخرت کے لیے کر لو تو دیکھیں گے لو حضرت مرے بسا کیا ہوتا ہے کہ بات کا قصہ بات۔ اور یہاں پر آپ کا زہد اور تقوی، آپ کی پرہیزگاری، آپ کی سادگی، اللہ اکبر، فرماتے ہیں اتنے بڑے امیر المؤمنین بن گئے، ایک طرف مصر ہے، روم ہے، فلسطین، یہ سارے پتہ ہو گئے، تو لوگ جو ہے آپ کو ملاقات کرنے کی خواہش ہوتی ہے نا، بھائی اتنے بڑے امیر المؤمنین ہیں، اتنے بڑے بادشاہ ہیں، 22 لاکھ مربع میل کے بادشاہ، یار اس کا تخت کیسا ہوگا، اس کی سلطنت کیسی ہوگی، اس کے رعایا کیسے ہوں گے۔ محترم سامعین، جب وفد آتی تھی، آ کر جب دیکھتی تھی بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کو دیکھ کر وہ حیران اور پریشان ہو جاتی تھی کہ بھائی یہ امیر المؤمنین ہے۔ جب آپ پر نظر پڑتی تو آپ کے کپڑوں پر پیمند نظر آتے، اور کبھی وفد آتی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مٹی کے اوپر جو ہے سوئے ہوئے، کھجور کے درخت کے نیچے سوئے ہوئے، اور آپ اتنے لاکھ مربع میل کے امیر المؤمنین ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے جب وفد آ کر کہتی تھی امیر المؤمنین اللہ نے آپ کو اتنی سلطنت دیا ہے، آپ کو اتنا پاور دیا ہے، صحابہ اکرام آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ حکم کریں ہر طرح کے آرام دہ بستر آپ کے لیے آ جائیں گے، اگر آپ حکم کریں آپ کے لیے زبردست محل، زبردست بلڈنگ تیار کر لیا جائے گا۔ تو فرماتے ہیں میرے بھائی میں اس لیے سب نہیں کرتا ہوں، کل اللہ کے سامنے کھڑا کر میں کیا جواب دوں گا؟ کیا فرماتے ہیں اللہ کے سامنے کھڑ کر میں کیا جواب دوں گا کہ اللہ پوچھے گا کیا ہے؟ راتوں میں آپ گشت اس لیے کرتے تھے، آپ کو جب کہا جاتا بھائی آپ کچھ تو آرام کر لو، فرماتے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، میرے صحابہ میں اس لیے گشت کرتا ہوں، اللہ نے مجھے امیر المؤمنین بنایا ہے، اللہ نے مجھے آپ تمہارا ذمہ دار بنایا ہے، میں اپنے ذمہ داری سے ڈرتا ہوں۔ کہیں مدینے کے گلیوں کے اندر، کہیں آس پاس میں اگر کوئی ایک آدمی بھی بھوکا سو گیا
اللہ مجھے پوچھ لے گا تو میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا. اس طرح آپ کے دل میں خوف تھا. اللہ اکبر. آدمی عہدے مل جانے کے بعد، بڑا بن جانے کے بعد کیسے عیش و عشرت میں چلے جاتا ہے. فرماتے ہیں آپ جو ہے بیت المال کے چراغ کو بھی اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال نہیں کرتے. بیت المال کے چراغ کو بھی. ایک مرتبہ آپ جو ہے کوئی کاغذی کاروائی کر رہے تھے، آپ نے بیٹھے ہوئے لکھ رہے تھے، ایک صحابی نے باہر سے دستک دی، حضرت امیر المؤمنین آپ سے کچھ بات کرنی ہے. آپ نے جو ہے اس صحابی کو کرایا، بھائی ابھی رک جاؤ. فرمایا پہلے جو چراغ کے اندر آپ لکھ رہے تھے اس کو بجھا دیا. بجھانے کے بعد آپ نے اجازت دی کہ بھائی جو باہر کھڑے ان کو اندر بھیجو. تو اندر آنے کے بعد انہوں نے پوچھا حضرت یہ کون سی بات ہوئی، آپ جو ہے میرے آنے سے پہلے چراغ کو بجھا دیا، اس کی کیا ضرورت تھی. اللہ اکبر. محترم سامعین، آج دوسروں کے مال کھانے والے، آج دوسروں کو بیوقوف بنا کر پیسے کاٹ لینے والے، غور کرے ہمارا حشر کیا ہوگا. دیکھیں اتنے بڑے عہدے اور اتنے پاور کے ہونے کے باوجود فرماتے ہیں یہ میرے بھائی، یہ جو میں لکھ رہا تھا یہ بیت المال کا تھا، اور جو تم مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہو یہ میرا ذاتی معاملہ ہے. لہذا اگر اللہ کل پوچھ لے گا یہ عمر تو نے بیت المال کے پیسوں سے چلنے والا چراغ کے اندر تو نے اپنے ذاتی معاملات کو حل کیا، تو اللہ کے سامنے میں کیا جائے. محترم سامعین، آپ کا یہ خوف خدا، اللہ اکبر، آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، خود اللہ نے آپ کے باتوں کی تائید فرما کر قرآن کریم میں احکامات کو نازل فرمایا. لیکن آپ کے خوف خدا کے بارے میں آتا ہے، فرماتے صحابہ کرام آپ جو ہے اس طرح روتے تھے، اس طرح روتے تھے، جب قبر پر جاتے تھے تو آپ رونا شروع کر دیتے تھے. صحابہ نے پوچھا امیر آپ بھائی اتنا کیوں رو رہے ہو؟ بھائی آپ تو بھائی بخشے بخشائے ہوئے، آپ کو تو اللہ کے رسول نے جنت کی سرٹیفکیٹ دے دی، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے. فرماتے میں اس لیے روتا ہوں کہ بھائی جب میں قبر میں مجھے بھی ڈال دیا جائے گا، یہاں سے اصل زندگی شروع ہوگی جو آخرت کی زندگی ہوگی. اگر اللہ مجھے پوچھے گا یہ عمر تو نے کیا عمل کیا، یہ عمر پوچھے گا تو نے کیسی زندگی گزاری، یہ عمر تو نے کیسے معاملات حل فرمایا، تو میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا. اسی لیے خوف خدا سے مجھے رونا آ جاتا ہے. محترم سامعین، سیرت میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے پاور، اتنے امیر المؤمنین ہونے کے باوجود آپ اللہ کے خوف سے اس طرح روتے تھے، آپ کے آنکھوں کے اندر 2 لکیریں پڑے ہوئے تھے. ادھر جی آج ہمارے دل گناہ کرتے کرتے اتنے کالے ہو گئے کہ ہمیں ایکٹنگ بھی کرنا نہیں آتا ہے اللہ کے سامنے. کیا جی آج ہمارے آنکھوں سے آنسو تو کیا، جب دل کالے ہو جاتے ہیں تو آنسو نکلنا بند ہو جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، فرماتے ہیں آپ جو ہے اس قدر روتے تھے، اس قدر روتے تھے، آپ کے چہرے پر لکیریں پڑے ہوئے تھے، 2 کالے لکیریں جس سے آنسو بہا کرتے تھے. اللہ اکبر. جب آپ نے اپنے بیٹے کا فیصلہ کر دیا تھا، جیسا کہ شروع میں بتایا، سنے نا بھائی، بیٹے کا فیصلہ کیا کیے؟ بھائی کوڑے مارو، اس لیے کہ اس نے غلط کی. جب کوڑے مار دیے تو انہوں ہلاک ہو گئے. بیمار ہو کر فرمانے لگے، آپ جو ہے دعا کرتے تھے یا اللہ میں نے تیرے حکم کو نافذ کرنے کے اندر، تیرے حکم کو نافذ کرنے کے اندر کیا مسلمان کیا غیر مسلم، کیا کمزور کیا بڑا، یا اللہ میں نے اپنے بیٹے کو اوپر کی حد جاری کر دیا، یا اللہ اب بھی تو مجھے اس کے برکت سے معاف فرما دے. بھائی آپ کا دل سمجھ میں آ رہی بھائی؟ یا اللہ یہ میرے بیٹے کو میں نے حد جاری کرا جس کی وجہ سے وہ دنیا سے چلا گیا، یا اللہ صرف تیرے رضا کے لیے میں نے کیا، یا اللہ مجھے معاف فرما اگر میں نے زیادتی کیا ہو، ورنہ یا اللہ اس عمل کے برکت سے جو میں نے اپنے بیٹے کے اوپر حد جاری کروایا، یا اللہ اس کے برکت سے میری مغفرت. محترم سامعین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مرتبہ، جو رتبہ، جو پاور عطا فرمایا تھا، وہ صرف اور صرف اللہ اس کے رسول کے احکامات کے پابند ہونے کی بنیاد پر. آج ہم بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلے، آج صحابہ کی سیرت کی طرح ہم بھی ہمارے ہر مسئلے کے اندر اللہ اس کے رسول کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے. اب بھی اللہ کی مدد آنے میں دیر نہیں ہے، اب بھی اللہ کی مدد آنے میں دیر نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے
سیرت پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.